اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصرین ومعین قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ ارشاد خداوندی ہے کہ ہم ہر انسان کو بروز محشر اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ ہماری یہ گفتگو امام شناسی کے موضوع پر آج ہماری سب سے پہلی گفتگو ضرورت امام کے متعلق، امام کی ضرورت کیا ہے، کیوں کسی ایک امام کا ہونا ضروری اور لازمی ہے۔ امام کا وجود، ایک زندہ اور معصوم امام کا وجود انسانی سماج اور معاشرے کے لیے، صرف انسانی سماج اور معاشرے کے لیے نہیں بلکہ اس پوری کائنات، تمام عالم اور اس پورے سنسار کے لیے ضروری ہے کہ ایک امام، ایسا امام کہ جو زندہ ہو اور دوسرے معصوم۔ تو ایک زندہ اور معصوم امام کی ضرورت انسانی سماج اور معاشرے کے لیے ضروری ہے۔ تو ہم بہت ہی سادہ لفظوں میں، تاکہ ہماری یہ گفتگو ہر انسان کے سمجھ میں آ سکے، ہم اس میں زیادہ علمی گفتگو یا زیادہ گاڑے الفاظ استعمال نہیں کریں گے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری گفتگو ایسی ہو کہ تمام لوگ اس کو بآسانی سمجھ سکیں۔ تو ہم نے جو سب سے پہلی بات کہی وہ یہ کہ ایک زندہ اور معصوم امام کا ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ، اس کا سبب کیا ہے، کیسے ضروری ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زندہ امام انسانی سماج اور معاشرے کی بنسبت بالکل ویسے ہی ہے جیسے اس پوری کائنات کے لیے ایک زندہ اور معصوم امام ویسے ہی ہے جیسے اس انسانی جسم کے لیے قلب انسانی ہے۔ یعنی اگر جسم انسانی میں دھڑکتا ہوا دل نہ ہو تو پھر یہ جسم تو ہوگا، لیکن اس کے اعضاء و جوارح وہ کام نہیں کریں گے کہ جن مقصد اور ہدف کے تحت انسانی جسم اور ان اعضاء و جوارح کو بنایا گیا۔ لہٰذا ہم پوری کائنات تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ زندہ امام اور معصوم امام انسانی سماج اور معاشرے اور اس پورے عالم کے لیے بالکل ویسی ہی ہے جیسے ہمارے اس چھوٹے سے عالم، اس چھوٹے سے جسم کے لیے قلب انسانی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ ہم بہت ہی سادے لفظوں میں آپ کے سامنے بیان کریں، یعنی انسانی بدن کا ہر عضو، ہر حصہ اپنے اپنے کچھ مخصوص کام انجام دیتا ہے۔ مثلا آنکھ دیکھنے کے لیے خداوند عالم نے بنائی، کان سننے کے لیے، ناک سونگھنے کے لیے، تو منہ اور زبان چکھنے اور بولنے کے لیے، ہاتھ اور پیر، ہاتھ لینے اور کسی چیز کو اٹھانے، اور پیروں کو خداوند عالم نے اپنے منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے بنایا ہے۔ جس وقت ہم اپنے اس جسم اور اس ساخت کے اوپر غور کریں گے تو ہم کو یہ نظر آئے گا کہ یہ تمام اعضاء و جوارح کام تو کرتے ہیں اور ضرور کام کریں گے، لیکن یہ اس وقت کہ جب انسانی دل، انسانی قلب اس سے خون کی شکل میں وہ طاقت و قوت لے۔ یعنی اگر قلب انسانی اعضاء و جوارح تک
خون منتقل کرتا ہے تو یہ اعضاء و جوارح کام کرتے رہتے ہیں، اور اگر وہ خون منتقل نہ کرے، وہ قوت منتقل نہ کرے، تو پھر یہ اعضاء و جوارح تو ہوں گے لیکن وہ کام نہیں کریں گے۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسانی بدن میں قلب انسانی کی ایک حاکم کی حیثیت ہے کہ وہ جب تک ان کو طاقت و قوت خون کی شکل میں نہ پہنچائے اس وقت تک یہ اعضاء و جوارح تو ہوں گے لیکن مردہ کہے جائیں گے۔ یعنی کیا مطلب مردہ کہے جائیں گے؟ یعنی ہونے کے باوجود بھی ان میں حرکت نہ ہوگی۔ تو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ انسان اس پورے سنسار، اس پوری کائنات، اس پورے سماج اور معاشرے کے لیے امام کا وجود ویسے ہی ہے جیسے انسانی جسم کے لیے، انسانی جسم کے اعضاء و جوارح کے لیے قلب انسانی کا ہے کہ وہ قلب انسانی انسان کے بدن تک خون کی شکل میں ایک طاقت و قوت پہنچاتا ہے کہ جس کے بعد یہ اعضاء و جوارح کام کرتے ہیں۔ بس اگر وہ خون پہنچانا بند کر دے، اپنے کام کو بند کر دے، یا خود حرکت قلب بند ہو جائے تو پھر آنکھ رہے گی لیکن دیکھے گی نہیں، کان ہوں گے لیکن سنیں گے نہیں، ہاتھ پیر ہوں گے لیکن ان میں حرکت نہیں ہوگی۔ تو ہم آپ کے سامنے یہ بیان کہ یہ سب ہوں گے لیکن کوئی بھی حصہ حرکت نہیں کرے گا، اپنے کام کو انجام نہیں دے گا۔ لہٰذا ہم اس مثال سے نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ انسانی دل جسم انسانی میں وہی حیثیت رکھتا ہے کہ جو ایک حاکم اور برسر اقتدار انسان کی حیثیت ہوتی ہے۔ بس اسی طرح سے امام بھی کائنات کے لیے ضروری ہے۔ جب تک امام نہیں ہوگا شاید یہ کائنات رہے لیکن وہ کام انجام نہیں دیں گے، یہ پوری کی پوری کائنات مردہ ہو جائے گی۔ جیسے اگر قلب انسانی دھڑکنا چھوڑ دے، اپنے کام کو چھوڑ دے تو انسانی جسم مردہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر انسانی بدن میں بغیر دل کے انسانی بدن مردہ ہو جاتا ہے تو یہ پوری کائنات بھی بغیر امام کے مردہ ہو جائے گی۔ لہٰذا اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قلب انسانی جو بدن کے اندر خون کو پہنچاتا ہے وہ انسانی جسم اور انسانی اعضاء و جوارح کو دو طاقتیں عطا کرتا ہے۔ پہلی طاقت یہ ہے کہ اعضاء و جوارح کو صحیح کام کرنے اور ان کو حرکت عطا کرنے کی قوت عطا کرتا ہے۔ یعنی دل جب انسان کے اعضاء و جوارح تک خون کو پہنچاتا ہے تو وہ خون نہیں پہنچا رہا ہے بلکہ اس کو قوت عطا کر رہا ہے کہ اس قوت کے ذریعے سے وہ حرکت کرے اور صحیح کام انجام دے۔ دوسرے، وہ دشمن سے جو ظاہری دشمن ہے، جو خارجی دشمن ہے، اس سے لڑنے اور اس کو ہرا دینے کی صلاحیت عطا کرتا ہے۔ لہٰذا اگر خون نہ ہو، مثلا ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں یہ دیکھتے ہیں کہ شاید انسان متوجہ نہ ہو لیکن کوئی کیڑا آ رہا ہے ہماری آنکھ کی طرف تو خود بخود ہماری آنکھوں کی پلکیں بند ہو جاتی ہیں، ہماری آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ یہ کون قوت عطا کر رہا ہے؟ یہ قوت وہی خون عطا کر رہا ہے کہ جس کو قلب نے انسانی جسم کو عطا کیا ہے۔ لہٰذا جیسے قلب انسانی اس میں انسانی کے لیے ضرورت ہے ویسے ہی اس پوری کائنات کے لیے امام کی بھی ضرورت ہے۔ جب تک امام نہیں ہوگا یہ کائنات تو ہوگی شاید لیکن مردہ کائنات کہی جائے گی۔ اسی لیے جس قوم اور جس سماج میں امام اور معصوم امام کا تصور نہ ہو وہ قوم مردہ قوم کہی جائے گی۔ انشاءاللہ اس کی دوسری صفات ہم